الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول من علم الاصول کے اندر ظاہر اور مؤول کی بحث کر رہے ہیں۔ میں نے جب اس سے پہلے ظاہر کی بحث پڑھائی تھی تو یہ بتلایا تھا کہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو صرف ایک ہی معنی پہ دلالت کرتا ہے، جیسے وہ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً وہ معنی آ جاتا ہے، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے اس کے ایک سے زائد معنی ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ راجح ہوتا ہے اور دوسرا معنی مرجوح ہوتا ہے، اس کا بھی احتمال ہوتا ہے لیکن وہ مرجوح ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر۔ اب مؤول کہتے ہیں، یہی ظاہر والی تعریف سمجھ میں سامنے رکھیے گا کہ مؤول اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو معنی مرجوح ہو رہا تھا ظاہر میں، ایک معنی راجح تھا دوسرا معنی مرجوح تھا، تو جو معنی مرجوح ہو رہا تھا اس معنی کو کسی دلیل کی بنیاد پہ راجح کر لینے کا نام تاویل ہے۔ سمجھے؟ جیسے ظاہر ایک معنی راجح ہے ایک معنی مرجوح ہے، تو جو معنی مرجوح ہو رہا ہے کوئی دلیل آ جائے جو اس مرجوح معنی کو راجح بنا دے تو اس کو تاویل کہتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ تاویل کی بحث میں ہم داخل ہوں، چند چیزوں کی طرف اشارہ بہت ہی ضروری ہے۔ تاویل کبھی کبھار تفسیر کے معنی میں آتا ہے، تفسیر کے معنی میں، تاویل بمعنی تفسیر۔ جیسے ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر کو اگر ہم پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھا ہے جامع البیان عن تأویل آئی القرآن۔ جہاں کہیں بھی کسی آیت کی تفسیر کریں گے تو کہتے ہیں وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ، اس آیت کی تفسیر، وَتَأْوِيلُهُ كَذَا، اس آیت کی تفسیر۔ تو وہ تاویل جو تفسیر کے معنی میں ہے علماء اصول فقہ اس تاویل سے گفتگو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جب اصول فقہ میں ہم لفظ تاویل پڑھیں گے تو تاویل کا معنی تفسیر ہرگز نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک تاویل وہ ہے جو کسی لفظ کو اس کے اصلی معنی یعنی ظاہری معنی سے ہٹا کر کے دوسرے معنی پہ محمول کیا جائے اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی علماء اصول فقہ تاویل نہیں کہتے۔ اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، کہ بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے مابین ہے۔ اصبعن کا مطلب انگلی، اصبعی الرحمن دو انگلیوں کے مابین ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، ہے یا نہیں ہے نا؟ ٹھیک۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اصبعن کے معنی گرچہ انگلی ہوتا ہے
لیکن اگلی کے معنی پہ ہم محمول نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ قبضہ قدرت۔ اگلی کا معنی قبضہ قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں انسانوں کے دل ہیں۔ تو جو اسبعون کا معنی اگلی نہیں لیا ان لوگوں نے، قبضہ قدرت لیا، کیا اس معنی پہ، اس کو کہتے ہیں تاویل، کہ اسبعون معنی اگلی، آپ اگلی کے معنی پہ اسبعون کو نہیں محمول کر رہے ہیں، قبضہ قدرت کے معنی پہ محمول کر رہے ہیں، آپ تاویل کر رہے ہیں۔ تو اس تاویل پہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصول فقہ، علماء اصول فقہ اس تاویل سے بھی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ان کے یہاں تاویل کا مطلب ہے صرف اللفظ عن ظاہرہ، ظاہر یعنی راجح معنی سے کسی لفظ کو پھیر دینا الی معنی مرجوح، کسی ایسے مرجوح معنی پر، لیسیر المرجوح بہ راجحا، ایسے دلیل کا سہارا لے کر کے کہ جو مرجوح معنی ظاہر کے اندر ہے وہ راجح ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے اگر دلیل کا سہارا لے کر کے ایک مرجوح معنی کو راجح قرار دے رہے ہیں، تب تو وہ علماء اصول فقہ کے نزدیک تاویل ہے، نہیں تو وہ تاویل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں، تعریف کی، کہتے ہیں ما حمل لفظه علی المعنى المرجوح، مؤول کہتے ہیں کہ جس کے لفظ کو کسی مرجوح معنی پہ محمول کیا جائے، یعنی راجح معنی پہ محمول کریں گے تو کیا نکل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر مرجوح معنی پہ محمول کرتے ہیں تو وہ مؤول ہوگا۔ لیکن کب تاویل کی گنجائش ہوگی، کب مرجوح معنی پہ محمول کریں گے؟ جب کوئی دلیل ہوگی تب۔ اگر دلیل نہیں ہے تو ہم مرجوح معنی پہ محمول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں فخرج بقولنا علی المعنى المرجوح، تعریف میں جو علی المعنى المرجوح کہیں ہیں اس کی قید سے نص اور ظاہر نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نص صرف ایک معنی کا محتمل ہوتا ہے، نص میں صرف ایک ہی معنی پایا جاتا ہے، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر میں دوسرے معنی کا احتمال ہوتا ہے لیکن راجح معنی پہ محمول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَالتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ، تأویل کی دو قسمیں ہیں، صحیح مقبول، پہلی تعویل کی قسم صحیح ہے، مقبول ہے، اور دوسری ہے فاسد اور مردود۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ما دل علیہ دلیل صحیح، اگر کوئی صحیح دلیل تعویل پہ دلالت کرتی ہے تو وہ تعویل صحیح ہے، اور اگر دلیل دلالت نہیں کرتی ہے، کسی دلیل کی بنیاد پہ مرجوح معنی، کسی دلیل کے نہ ہونے پر، یعنی دلیل موجود نہیں ہے اس کے باوجود ہم کسی مرجوح معنی کو راجح قرار دے رہے ہیں، تو یہ تعویل فاسد ہے۔ تعویل صحیح کیا ہے؟ کسی دلیل کی بنیاد پہ ہم مرجوح کو راجح قرار دیں تو یہ تعویل صحیح ہے، اور اگر کسی مرجوح کو راجح قرار دے رہے ہیں، دلیل نہیں ہے یا دلیل ضعیف ہے، تو ایسی صورت میں وہ تعویل فاسد ہے۔ دلیل صحیح کی مثال دی، یعنی تعویل صحیح کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھئے۔ گاؤں کبھی بولتا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں کبھی بولتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ القریہ کا مطلب گاؤں، بستی، ٹھیک ہے؟ یہ راجح معنی ہے،
مرجوح معنی اس بستی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مرجوح معنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عقل میں یہ بات موجود ہے کہ گاؤں کبھی بولتا نہیں ہے، گاؤں سن نہیں سکتا، تو مراد گاؤں والے ہیں، گاؤں میں رہنے والے، ٹھیک ہے نا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ یعنی گاؤں والوں سے پوچھئے۔ تو لفظ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، القریہ دو معنی ہے، ایک ہے معنی جو ظاہر معنی ہے، راجح معنی وہ ہے گاؤں کا، ٹھیک ہے، بستی کا۔ دوسرا جو مرجوح معنی ہے وہ گاؤں کے باشندے ہیں۔ کہا کہ تاویل مرجوح معنی کو راجح کر دینا، لہذا مرجوح معنی گاؤں کے باشندے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں مرجوح معنی کیا ہے؟ گاؤں کے باشندے۔ اسی مرجوح معنی کو ہم راجح قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ گاؤں کے باشندوں سے پوچھئے، کسی دلیل کی بنیاد پہ۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا، گاؤں کبھی بول نہیں سکتا، لہذا یہ چیز عقل سے معلوم ہے کہ یہاں پہ مراد گاؤں والے ہیں۔ ایک دوسری مثال، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول آیت وضو میں، وضو کی جو آیت ہے، فَامْسَحُوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ٹھیک، اب دیکھیے، کہا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، وضو کرو تو کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھلو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو دھلو۔ اس کے بعد کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ اس کے بعد کہا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی، قرآن کی آیت اگر نہ ہو تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا جاتا، یعنی پیر کا دھلنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ پیر کا مسح کرنا ضروری ہوتا۔ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھتے، وَأَرْجُلِكُمْ کو عطف کرتے مسح کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر کا مسح کرو۔ یہی معنی حقیقت میں سمجھ میں آ رہا ہے پہلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب غسل کا تذکرہ ہوا تو چہرے کا تذکرہ ہوا، ہاتھ کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد مسح کا تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے، تو مسح میں سر کو بتلایا، پھر اس کے بعد کہا کہ پیر کا تذکرہ ہوا، تو پیر پہ بھی مانا جائے گا کہ مسح کرو۔ یہی معنی ظاہری طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی راجح کیا ہے اس میں؟ راجح ہے پیر کا مسح کرنا، اور مرجوح معنی کیا ہے؟ پیر کا دھلنا۔ اس مرجوح معنی کو دلیل کی بنیاد پہ ہم راجح قرار دے رہے ہیں کہ پیر کا دھلنا گرچہ اس آیت کے اندر مرجوح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث وارد ہیں ان میں پیر پہ مسح نہیں وارد ہے، بلکہ پیر کا دھلنا وارد ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ مرجوح معنی راجح ہے، یعنی پیر کا دھلنا ضروری ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھے؟ ٹھیک، تو یہ تعویل کی پہلی قسم ہو گئی جو تعویل صحیح، یعنی کسی صحیح دلیل کی بنیاد پہ مرجوح معنی کو راجح قرار دے دینا۔ دوسری قسم ہے تعویل فاسد، یعنی دلیل نہیں ہے اس کے باوجود کسی مرجوح معنی کو راجح قرار دے دینا۔ جیسے شیعوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَذْبَحُوا بَقَرَةً،
فَذْبَحُوا بقرہ، جب یہودیوں کا تذکرہ ہوا، بنو اسرائیل کا تذکرہ ہوا، ایک آدمی کو جان سے مار دیا گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے اس کے قاتل کا پتہ چلے گا، تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَذْبَحُوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے لوتھڑے سے قاتل کو، مقتول کو مارو، مقتول زندہ ہو جائے گا، پھر اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ بقرہ کے معنی گائے، گائے تو ہوتا ہے کہ بقرہ کے معنی انسان، بالکل نہیں، تو فَذْبَحُوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ شیعہ کہتے ہیں کہ بقرہ سے مراد یہاں پہ عائشہ ہے، نعوذ باللہ۔ فَذْبَحُوا بقرہ یعنی فَذْبَحُوا عائشہ، حضرت عائشہ کو ذبح کر دو۔ یہ شیعوں کی تفسیر ہے۔ تو بقرہ کا جو راجح معنی ہے وہ کیا ہے؟ گائے ہے، ٹھیک ہے۔ مرجوح معنی جس کو یہ لوگ مراد لے رہے ہیں عائشہ، وہ کہیں احتمال ہے ہی نہیں، تو ان کی یہ تعویل صحیح ہے کہ فاسد ہے؟ تعویل فاسد ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ استوى علی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرنے والوں نے کہا الرحمن علی العرش استوى، مطلب استولا علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ قبضہ جما کر کے رکھا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا استوى علی العرش یعنی اللہ تعالی جلس علی العرش، عرش پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، استوا کا دو معنی ہوتا ہے، ٹھیک۔ ایک تو استوا اعلیٰ کے معنی کہ اس کے اوپر ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونا، یہ راجح معنی ہے۔ مرجوح معنی بیٹھنا، استوا اعلیٰ مطلب بیٹھ جانا، غالب آ جانا، یہ مرجوح معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مرجوح معنی پہ اگر کوئی دلیل دلالت کرتی تب تو اس مرجوح معنی کو ہم راجح قرار دیتے اور ہماری تعویل صحیح ہو جاتی، لیکن بیٹھنے کے معنی میں، غالب آنے کے معنی پر کوئی بھی دلیل دلالت نہیں کر رہی ہے، کوئی دلیل نہیں موجود ہے، کسی نص میں نہیں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا تعویل کرنا استوا علی کا اس جلسہ کے معنی میں یا پھر استولا کے معنی میں، یہ تعویل فاسد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تعویل پر کوئی دلیل دلالت نہیں کر رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل۔ چلیے اب کل کے درس میں انشاءاللہ نسخ کی بحث شروع کریں گے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔